تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. برادران ملت، آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کا استقبال اس کے شایان شان ہوا اور پورے 30 ایام تک بقول مولانا مودودی کے 720 گھنٹوں تک اس نے ہمیں رحمتوں کو، برکتوں کو، فضیلتوں کو، سعادتوں کو اپنی مقدور بھر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہر شخص نے اپنے ظرف کے مطابق نیکیوں کو اپنے دامن زندگی میں جمع کیا ہے اور اپنی ہمہ پہلو، ہمہ گیر، ہمہ جہتی تربیت کا سامان کیا ہے. اپنی روحانی اخلاقی تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا، نکھارنے کا، بنانے کا، سنوارنے کا فریضہ انجام دیا ہے. مولانا محمد علی جوہر کا ایک شعر ہے: سامان زیب و زینت تن ہو چکا بہت، سامان زیب و زینت تن ہو چکا بہت، کچھ روح کی سنائیے وہ بھی سنور گئی. آج کا دن سامان زیب و تن کرنے کا ہے، خوشیاں منانے کا ہے، کھانے پینے کا ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے انسانوں پر اس مبارک ماہ ہمیں ایک عظیم الشان احسان کیا ہے. رہتی دنیا تک کے لیے نظام حیات عطا فرمایا ہے، دستور زندگی عطا فرمایا ہے، کتاب انقلاب عطا فرمایا ہے، کتاب ثواب عطا فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں قوموں کو عروج نصیب ہوتا ہے، جس کی تلاوت سے زندگی میں زبردست انقلاب آتا ہے، جس کے پڑھنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو سننے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ قرآن مجید ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف قیامت کے دن استغاثہ پیش کرے گا.
اگر ہم مسلمانوں کی زندگی قرآن کے عین مطابق ہے تو یہ قرآن گواہی دے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے قیام لیل کے لیے جگایا، رمضان میں اس نے قیام لیل کیا، مجھے پڑھا، مجھے سنا، لہذا اس کے حق میں میری گواہی قبول کی جائے۔ یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا اگر اس کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، یا پھر یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا اگر قرآن کے خلاف ہماری زندگی ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے، مادی نعمتوں سے، اچھے جسم سے، خوبصورت بدن سے، مناسب متناسب اعضاء سے نوازا ہے، کھانے پینے رہنے سہنے کا معقول انتظام کیا ہے، زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا ہے، زمین کے نشیب و فراز میں ہمارے لیے سہولتیں رکھی ہیں، وہیں پر ہماری مادی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی اور ہماری روحانی زندگی کا بھی بہترین سامان کیا ہے قرآن کی شکل میں۔ یہ جشن کا دن ہے کہ رب کائنات نے اس مبارک مہینے میں ایک ایسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کے شکر میں جذبہ تشکر سے لبریز ہو کر، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا کر، اپنی بندگی کا اظہار کر کے ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ برادران محترم، دیگر اقوام میں بھی سال میں مذہبی تقریبات ہوتی ہیں، مختلف نوعیت کی تقریبات آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں تو کئی مذاہب اور کئی تہذیبیں اور کئی قومیں رہتی بستی ہیں، اور ہر قوم، ہر مذہب کی اپنی ایک خصوصی تقریب ہوتی ہے، اور برس کے 12 مہینے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ برس کی تقریباً 12 تقریبات ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہماری 2 عیدیں ہیں، لیکن ہم نے بھی کئی تہوار، میں عید اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری 2 عیدیں ہیں، البتہ ہم نے اپنے طور پر بدعتوں کو شروع کر کے کئی طرح کے تہوار منانے شروع کر دیے ہیں، اور برس کے 12 تہوار ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں جو اصلاح طلب ہیں، غور طلب ہیں۔ ہر وہ عمل جس کو ہم انجام دیتے ہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا قرآن و سنت سے کیا تعلق ہے، قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا ہدایت ہے، تو ہماری اصلاح ہوگی۔ یا پھر ہم نے توجہ نہیں دی تو جو رسوم اور رواج کا بازار گرم ہے بس اسی میں ہم پڑے رہیں گے اور اسی میں ہماری پوری زندگی بسر ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری 2 عیدیں ہیں اور ان کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمانوں کو انعام دیا جاتا ہے، پورا مہینہ انہوں نے جو کچھ کمایا ہے، جو انہوں نے محنت اور ریاضت اور عبادت کی ہے، اب یہ انعام کا دن ہے، نوازے جانے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے کہ رب کائنات نے تمہاری عبادات کو جو تم نے جس نوعیت کی ہے شرف قبولیت عطا فرمائی ہے۔ شرف قبولیت کا یہ دن ہے جس کو ہم آج منانے جا رہے ہیں۔ برادران محترم، ہماری عیدیں شور شرابہ، ہنگامہ اور فضولیات سے
پاک ہیں، سنجیدگی ہے، متانت ہے، عبادت ہے، خشیت ہے، خوف ہے، ذکر ہے۔ اس خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ کو یاد رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی میں اللہ کو بھول جائیں، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو ان کی جانوں سے بھلاوے میں ڈال دیا ہے، اور یہی لوگ اصل میں فاسق ہیں۔ تو خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، تنگی ہو یا فراخی ہو، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہر حال میں ہمیں ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے، ہمیں خشیت، خوف، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس موقع پر بھی ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آپ دیکھیے یہ اجتماعیت کا مظاہرہ عیدین کے موقع پر عیدگاہ پہنچ کر ہم مسلمان کرتے ہیں، تو جاتے جاتے ہم یہ تکبیر دہراتے ہیں، ایک راستے سے جاتے ہیں، واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو وہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، وہی بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ساری حمد ہیں، شکر گزاریاں ہیں، فرما برداریاں ہیں، عبادت گزاریاں ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی عبادت، میری بدنی عبادت، میری سلامیاں، میری اطاعت گزاریاں، میری سجدہ ریزیاں، سب اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری قربانی، میری عبادت گزاریاں، میری زندگی ہے، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں کامل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہوا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں فاطر سماوات والارض کی طرف، میں حنیف ہوں، اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، میں اس کے آگے سر کو جھکاتا ہوں، میں اس کے گھر کی طرف اپنے سینے کو کرتا ہوں، میں اس کی ذات کی طرف سینے میں دھڑکنے والے دل کو کرتا ہوں۔ ان جذبات، ان احساسات، ان تصورات کے ساتھ ہم رب کائنات کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ایک جم غفیر ہوتا ہے، اور سب کی لبوں پر یہی کلمات ہوتے ہیں، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، رافت، الفت، محبت، خلوص، ہمدردی، ایثار، قربانی، یہ جتنے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کا ایک حسین گلدستہ ہمیں عیدگاہ کے مقام پر نظر آتا ہے، عیدگاہ پر نظر آتا ہے، اور لوگ چھوٹا بڑا غریب امیر سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، عزت کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ یہ جذبہ، یہ کیفیت، یہ نیت، یہ ارادہ، یہ محرک ہمارے تعلقات کو استوار کرنے، مضبوط کرنے کے لیے ہے، ہماری اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، ہماری شخصیت کو پاکیزہ اور منزہ کرنے کے لیے ہے۔ ہر حال میں، ہر وقت ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کا تصور ذہن میں تازہ ہو، خوشی میں ہم بہہ نہ جائیں، بلکہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔
کوئی ہو ہا، کوئی ہنگامہ، کوئی شور شرابہ، کوئی رنگ رلیاں، کوئی غیر شائستہ، کوئی ناشائستہ، کوئی غیر سنجیدہ حرکت ہم سے سرزد نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس عید کے موقع پر صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے روزوں میں جو کمیاں، جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کا ازالہ ہو جائے، اور تمہارے سماج میں جو پسماندہ ہیں، جو پچھڑے ہوئے ہیں، جو بچھڑے ہوئے ہیں، جو غریب ہیں، ناچار ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، بدحال ہیں، بیوہ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کا سامان ہو جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ پر ہیڈ ہم 1.25 کلو گیہوں، یا پھر فقہ میں اس کی تفصیل ہے، کچھ منقع بھی ہیں، کچھ گیہوں بھی ہیں، کچھ پیسہ بھی ہے۔ علماء کا یہ فتویٰ آیا ہے کہ اب جو ہے پیسوں کی شکل میں ہم جو اماؤنٹ ہمارا بنتا ہے 1.25 کلو گیہوں کی قیمت جو بنتی ہے وہ ہم نکالے پر ہیڈ۔ ہمارے گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو ہم 20 کلو گیہوں کی قیمت نکالیں، اور اگر 25 روپے کلو کا حساب ہے، میں راؤنڈ فگر بتا رہا ہوں آپ کو، تو 500 روپے نکالیں۔ ہر گھر سے اگر فطرے کی شکل میں 500 روپے نکلیں گے، جاننے کی آبادی، مجھے پورا فگر تو یاد نہیں ہے، لیکن کچھ 40%، اپنے 40,000 کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے۔ 500 کو آپ 40 سے ضرب دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ کیفیت رب کائنات نے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ملت اسلامیہ میں پیدا کیا ہے، اور کیا غریب اور کیا امیر اپنی حیثیت کے مطابق برابر خرچ کرتا ہے۔ کروڑ روپے زکوٰۃ کی شکل میں نکالے جا سکتے ہیں، کروڑ روپے صدقہ فطر کی شکل میں جمع ہوتے ہیں، کروڑ روپے انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ غور کیجئے کہ اتنا خرچ، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے مساجد ہوں، چاہے ائمہ اور حفاظ ہوں، چاہے سماج کے غریب پچھڑے ہوئے لوگ ہوں، ان پر ہم برس کے 12 مہینے خرچ کرتے ہیں، لیکن رمضان کے موقع پر ہمیں جو ایک چھوٹا سا عمل حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کا روزہ افطار کرا دیتے ہیں تو رب کائنات آپ کے روزے میں، سامنے والے کے روزے میں کوئی کمی کیے بغیر آپ کو ایک روزے کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ اٹھا کر اس کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تو اس کا بھی ثواب، روزہ کھولنے کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت روزے کے ذریعے سے پیدا کی جاتی ہے کہ تم انسانوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، پچھڑے ہوئے کی مدد کرو، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، ان کی معاشی حالت کو سدھارنے کی کوشش کرو، ان کے عذر کو پہچانو، ان کے کام آؤ، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہو۔ وہ بیمار ہیں تو عیادت کرو، تیمارداری کرو، ان کے دکھ سکھ کا جو ہے علاج کرو، اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، اور ان کے روزگار کا انتظام کرو۔ یہ سب نظام جو ہے ہم کو صدقہ فطر کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ تو کہا گیا کہ تم یہ سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں کو بھولو مت، ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے نکالو، فطرہ نکالو۔ پھر علماء کے الگ الگ فتوے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ 1 مہینے پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 2، 5، 10 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو بڑی رات جسے کہتے ہیں لوگ، بڑی رات 27ویں شب، یہیں سے لوگ صدقہ فطر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، اپنے طور پر کلیکشن کر کے، کٹس تیار کر کے ہزاروں کی تعداد میں ہر مقام پر مستحقین تک مدد نصرت پہنچائی جا رہی ہے تاکہ وہ ہماری خوشی میں شریک ہوں۔ غور کیجئے آپ، یہ کیفیت آپ کو
کہیں نہیں ملے گی. آپ جائزہ لے کر دیکھیے, کہیں نہیں ملے گی. ہر جگہ آپ کو پھٹے حال, بدحال, پریشان حال لوگ ملیں گے. لیکن ملت اسلامیہ ایک جماعت ہے. اس جماعت میں جو مفلوق الحال لوگ ہیں, ان کی مدد کرنے کی غیر محسوس طریقے سے ہم کو نظام دیا گیا ہے. غیر محسوس طریقے سے ہم کو وہ نظام دیا گیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. آپ کو معلوم ہے, آپ عید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے کہ ایک بچہ راہ میں کھڑا رو رہا تھا. دوستو, ہم یہ واقعہ سناتے ہیں, اور یہ واقعہ ہی نہیں بلکہ ایسے سیرت کے, صحابہ کے, اولیاء کرام کے, ہماری تاریخ اسلامی کے بڑے نادر واقعات ہیں, ہم سناتے ہیں. لوگ سنتے ہیں, سر دھنتے ہیں, واہ کیا بات ہے کر کے مچل جاتے ہیں. لیکن عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے, تو رو رہا ہے. لوگ عیدگاہ جا رہے ہیں, خوشی خوشی جا رہے ہیں. تو بولے دیکھیے سب کے والدین ہیں, اپنے اپنے والدین کے ساتھ یہ بچے اچھے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں. میرے والد نہیں ہیں, میں یتیم بچہ ہوں. اگر میرے ابا ہوتے تو وہ بھی مجھے لے جاتے کپڑے پہنا کے, اس لیے میں رو رہا ہوں. باپ کی یاد آ گئی, رو رہا ہوں. رحمت للعالمین اس بچے کو اپنے گھر لاتے ہیں. عائشہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنا بیٹا ہے, اس کو نہلاؤ دھلاؤ, تیار کرو, یہ ہمارے ساتھ عیدگاہ جائے گا. کیا نمونہ ہے یہ, غور کیجئے کیا پیغام ہے اس کے اندر. کہ آج کا دن کوئی بچہ نہیں روئے گا, آج کے دن کوئی بیوہ نہیں روئے گی, آج کے دن کوئی معذور پریشان نہیں ہوگا, آج کے دن کوئی محتاج نہیں رہے گا. کیا پیغام ہے, غور کیجئے. ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم موٹر سائیکل پر آگے 2 پوترے, ایک نواسا, پیچھے بیٹے داماد سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور کٹ مارتے ہوئے, فراٹے بھرتے ہوئے ہم عیدگاہ پہنچتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کون سا طریقہ ہے. نہ تکبیر ہے, نہ تحمید ہے, نہ تحلیل ہے, نہ وہ کبریائی کا اعلان کرنا جو ہم کو سکھایا گیا ہے, نہ اس کا تصور ہے. فراٹے بھرتے ہوئے ہماری گاڑیاں, ہمارے رکشے اور ہمارے میٹاڈور, ہماری کار, ہجوم رہتا ہے. آپ عیدگاہ پر دیکھیے ہجوم رہتا ہے, گاڑی رکھنے کو جگہ نہیں ہے, چلے جا رہے ہیں. راستے میں کوئی غریب ہے, پریشان ہے, اس کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. کس کو فرصت ہے کہ آ کر دیکھ لیں کیسے ہیں آپ. فون ہی پر خیریت معلوم کر لیتے ہیں لوگ, کیسے ہیں, کیا ہیں, کتنا دکھ رہا, کیسا دکھ رہا, بس فون پہ پوچھتے ہیں. ماحول ایسا ہو گیا ہے. ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اس رویے کو بدلیں. یہ رمضان کا مہینہ آپ کو یہ سب سکھانے کے لیے آیا ہے, آپ کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن خال ایسے واقعات ہم کو نظر آتے ہیں. اصلاح طلب ہیں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران محترم, اب کے جو عید آئی ہے, اپنی خوشیوں میں ایک وبا کی تباہ کاریاں, غم و اندوہ کا اور ڈھیر پریشانیوں و مشکلات کے جلوں میں یہ عید آئی ہے. ہر کوئی سہما ہوا ہے, ہر کوئی ڈرا ہوا ہے, ہر کوئی پریشان ہے. کیا ہوگا؟ کورونا وائرس یہ ایک وبا کی شکل میں سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے کر ہر کسی کو پریشان کر رکھا ہے اس کورونا وائرس نے, اور ہم بھی پریشان ہیں. توکل علی اللہ کیجئے, اپنے آپ کو بچائیے, اپنا تحفظ کیجئے. مادی لحاظ سے اپنے تحفظ کی, مادی لحاظ سے اسباب اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے, اور اس کے بعد توکل علی اللہ کی تعلیم دی گئی ہے. آپ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو بچائیں, بیماریوں سے بچائیں, اللہ کے عذاب سے بچائیں.
تو یہ وبا کی شکل میں جو اس وقت آئی ہے یہ امتحان ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ یہ زندگی کے نشو و فراز ہے، دکھ سکھ ساتھ میں لگا ہوا ہے، عسر اور یسر دونوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بڑھاپا جوانی بھی ہے، صحت بیماری بھی ہے، فراخی تنگی بھی ہے، خوشحالی بدحالی بھی ہے، کبھی اس کا زور کبھی اس کا زور، کچھ لوگ اس کا شکار کچھ لوگ اس میں مبتلا۔ تو یہ تو زندگی کے نشو و فراز ہے، آتے رہتے ہیں دکھ سکھ، یہ تو چلتے رہتا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، عیش ہی عیش، آرام ہی آرام، لذت ہی لذت، عیش کے سارے سامان جنت میں ہیں۔ لیکن دنیا میں بہرحال پریشانیاں بھی ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے، بیماریاں بھی ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ تو ان حالات میں ہم کو اعتدال کے ساتھ اللہ کے دین پر جم کر ڈٹ کر قائم رہ کر اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ہے، نصب العین کو پانا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ ان حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کارساز ہے، یہ پریشانی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی اصلاح اور اپنی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں جو کچھ حاصل کیا ہے، حتی المقدور جو کچھ ہم نے پایا ہے، روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہم نے اپنی جو تربیت کی ہے، تربیت حاصل کی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ابتدا میں تلاوت کی۔ رمضان کے فجر والے دروس میں نے اس آیت پر بہت تفصیل سے بتایا تقویٰ کیا ہے، تقوی کی اہمیت کیا ہے، تقوی کی ضرورت کیوں ہے، بار بار تقوی کا ریپیٹیشن کیوں ہے قرآن مجید میں، اس کی اتنی تاکید کیوں ہے، اور خود تقویٰ کیا ہے، اور پھر حق تقاتی ہی کا مطلب کیا ہے، اور پھر مرتے دم تک استقامت کا مطلب کیا ہے۔ جو لوگ دین پر، اللہ کی ربوبیت پر، اسلام پر جم جاتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مختصر نصیحت فرمائیے کہ پھر مجھے کوئی اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہا میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یعنی رمضان میں جو کچھ حاصل کیا ہے، اب آئندہ کے پورے 11 مہینوں تک اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ رمضان میں ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے، اس کی جھلکیاں پورے 11 مہینے وقتاً فوقتاً لوگ دیکھتے رہیں، لوگ مرغوب ہوں، متاثر ہوں، ہماری اجتماعیت سے متاثر ہوں، خدمت خلق سے متاثر ہوں، جذبہ دعوت دین سے متاثر ہوں۔ رمضان میں بہرحال جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر قائم رہیں، اور جو دین ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس دین کو جیسا کہ وہ ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، تقریروں سے، کتابی شکل میں، اپنے کریکٹر سے، اپنے معمولات سے، اپنے معاملات سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے سلوک سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنے برتاؤ سے اس دین حق کی شہادت دیں، مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا سامان کریں، اور جو لوگ اس سے محروم ہیں، دور ہیں، ان تک اس اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی جو شکل، جو مناسب متناسب شکل ہو سکتی ہے اس کو اختیار کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو، بھول چوک اور نسیان کو معاف کرے۔ جو کمیاں خامیاں اس مہینے میں رہ گئی ہیں ان کے ازالے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو خدمت خلق ہم نے کی ہے، مختلف شکلوں میں لوگوں کی مدد کی ہے، ہم کو اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے،
اور دین کی دعوت کا جو فریضہ ہم مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں۔ میں نے دیکھا کہ ملت اسلامیہ کے جیال افراد، نوجوان لوگ بہرحال جگہ جگہ مسافرین کی خدمت کرتے ہوئے پائے گئے۔ آپ نے واٹس ایپ پر تصویریں دیکھی ہوں گی، جو مہاجرین ہیں ایک ریاست سے دوسری ریاست کو جا رہے ہیں، تو راہ میں ان کے پانی کا انتظام کیا گیا، ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا، ان کو پیکٹس دیے گئے ہیں۔ یہ جذبہ کہیں اور نظر نہیں آیا، کہیں اور نظر نہیں آیا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان اس بیماری کے خوف سے بے پرواہ ہو کر کہ ہم کو بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، نہیں، اس سے بے خوف ہو کر انہوں نے دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں، تن من دھن سب کچھ لگا کے بڑے پیمانے پر خدمت کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ نوجوان، ہماری یہ جماعتیں، ہماری یہ تنظیمیں، ہمارے یہ ادارے ہمیشہ یہ رویہ پیش کریں تاکہ دیگر اقوام ہمارے بارے میں مثبت رائے قائم کریں، پازیٹیو ہمارے بارے میں سوچیں۔ ابھی تو نگیٹیو باتیں پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے کردار کو بہرحال پاکیزہ بنا کر اس طرح خدمت خلق کریں گے، دعوت دین کریں گے، اصلاح و تربیت کا سامان کریں گے، تو پھر ڈھیروں خوشیاں دنیا میں بھی ہم کو ملے گی اور آخرت میں جنت کی شکل میں بے شمار نعمتوں سے ہم کنار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔